کسی کے غم کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر سیٹ کیا. انہوں نے لکھا تھا کسی کا غم دیکھ کر کے مطلب افسردہ ہو جانا، اس طریقے سے. تو میں نے اس میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے ایک تک بندی کو سامنے رکھ کر جملہ بنا دیا، کسی کے غم کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے. تمہاری روح زندہ ہے. تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی شقاوت ہے. ہم در بدر جا کر کے تو روتے ہیں، انسان کے پاس جا کر کے روتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے. ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم عقل دنگ رہ جائے گی. پڑھیے اس آیت کی تفسیر کو، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو اپنے بندے کی جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ آنسو بہانا پسند ہے، یہ پسند ہے. ہم سب جگہ جا کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کے لیے تیار نہیں، آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی شکایت کس سے کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روکو اپنے آپ کو گناہوں سے. گناہوں میں کوئی بھلا نہیں، گناہوں میں کوئی فائدہ نہیں. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. تو ایک صبر یہ بھی ہے کہ خود کو گناہوں سے روکنا. دو چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب تیسری چیز میں اپنے یوتھ، اپنے ینگسٹرز کو خاص سمجھانا چاہوں گا. صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا، مصیبتوں میں جزا اور فضا سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر. گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر. اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر. نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر. اسے قرآن سے سمجھیں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذرا اپنی کمپنی کا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں. ہم بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، ہم اٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ آؤ چلو چلتے ہیں حقہ پینے کے لیے، آؤ چلو چلتے ہیں معاذ اللہ کچھ لوگ ڈرگس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو صبر کو آپ تین اعتبار سے سمجھ چکے. اب اگر کوئی اس طریقے سے صبر اختیار کر لے اور دامن صبر کو تھام لے، ہے بہت مطلب ہمت کا کام، آسان کام نہیں صبر کرنا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میری طرف سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر اور معاف کرنا یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت ہمت والا کام ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے. لیکن اگر کوئی ہمت کر بیٹھے تو اللہ اس کے مصیبتوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور کشادگی کے دروازے کو کھول دیتا ہے. آپ خود دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی آئیڈینٹی اعلان نبوت سے پہلے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن مختصراً اپنی آئیڈینٹی کس چیز سے بنائی؟ الصادق الوعد الامین. یہ حضور کی آئیڈینٹی. دائی کی حیثیت سے بعد میں پہچانے گئے، نبی کی حیثیت سے بعد میں پہچانے گئے، لیکن انسانوں کے درمیان اپنی آئیڈینٹی جو حضور نے بنائی وہ صادق الوعد الامین کی بنائی. سچے، کسی جانور تک کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، دشمن کے لیے بھی مہربان. لیکن اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اگر تکالیف کا جائزہ لیں عقل دنگ رہ جائے گی. سوشل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال کے لیے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، گلیوں سے نکلتے تو پتھروں کی بارش ہوتی، لفظوں کی تیر چلائے جاتے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو کس چیز کا حکم دیا؟ کون سے عمل کا حکم دیا؟
تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تعلیم دی اور حکم دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دامن صبر کو تھامنا یہ کئی مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ اب آئیے آپ اس دور کو یاد کیجئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ صحابہ جب آپس میں ملتے اور ملنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک سورت کی تلاوت کرتے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک یہی سورت نازل ہوتی قرآن کی تو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ صحابہ جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہوئے جدا ہوتے تھے۔ یہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کی اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، اس رسپانسبلٹی کی طرف تھوڑا سا آ جاؤں تاکہ آپ موضوع کی مناسبت سے سمجھ سکیں۔ اپنی اولاد کو جہاں 3 باتوں کی تعلیم کا حکم ہے کہ 2 اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ 3 باتوں کی تعلیم دو، وہیں پر میں آپ سے عرض کروں گا اپنی اولاد کو نماز کی بھی تعلیم دو اور صبر کی بھی۔ بچوں کو ابتدا سے نماز اور صبر کا پابند بنا دو، اور ایک مرتبہ بچہ صبر کا عادی بن گیا پھر اللہ کے بڑے سے بڑے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ضعیفی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا کیا، اور پھر اس چہیتے بیٹے کی گردن پر اللہ نے چھری چلانے کا حکم دیا۔ ایک ہی بیٹا، چہیتا بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی نظر آنے والا بیٹا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اسے میری راہ میں ذبح کرو۔ اب آپ دیکھیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، تیری رائے کیا ہے؟ اب تربیت جواب دیتی ہے باپ کی۔ باپ نے جو فن عطا کیا تھا، جس وجہ کے اندر اپنے بچے کو کمال پیدا کر دیا تھا، بچہ اپنے والد سے یہ نہیں کہتا بک کیسی بات کرے، نہیں، بلکہ قربان جائیے قرآن نے جس صفت کا ذکر کیا اس صفت کو دیکھیں۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پتا چلا چھری کے نیچے ذبح ہونے کے لیے بھی بیٹا اس وقت تیار ہوتا ہے جب بیٹے کی تربیت صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تھی۔ ہمارے یہاں تو صبر کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ کربلا میں امام حسین نے جو کچھ قربانیاں پیش کی تھیں، یہ ماں باپ کی صبر کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اولاد کے لیے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نماز اور صبر، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو حضور نے تعلیم دینے کا حکم دیا، ان 2 چیزوں کی بھی اپنے بچے کو تعلیم دیں۔ اب آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں کلیکشن کی اپیل کی وجہ سے آپ جو وقت آپ نے دیا اس میں شاید تھوڑی سی تھکاوٹ بھی آپ کو لگ گئی، لیکن پھر بھی میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس تھکاوٹ کا اثر آپ کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا، آپ ویسے ہی چاق و چوبند مجھے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، تو میں اتنا ہی کہوں گا جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں آج عالمی سطح پر گلوبل لیول پر پلاننگ چل رہی ہے، اور یہ گلوبل لیول پر بھی ہے اور انٹرنل بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کے خلاف پلان بناتے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے پلان بناتے ہوں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے،
کوئی آپ کے خلاف مکر و فریب کے تانے بانے بن رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو یہاں قرآن نے دو صفتوں کا ذکر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا داؤ یا کسی چیز کا بھی مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم دامن صبر کو تھامیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل صبر کے عوض کے اندر مصیبتوں کے دروازے بند اور راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دو چیزیں، دو کردار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہم لوگوں کا کردار کہ تھوڑی سی تکلیف آئی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کربلا میں اتنی تکلیف آئی، کوئی پرابلم، مطلب کوئی آؤ فغا نہیں ہے، کوئی جزا و فضا نہیں۔ اس کو میں قرآن سے سمجھا دوں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہاتھ روک لیتا ہے، مگر وہ جو پرماننٹ نمازی ہے نا، وہ نہ مصیبت میں شور کرتا ہے نہ ملنے پر ہاتھ روکتا ہے۔ پتا چلا نماز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے تو بندہ مصیبت سے کہتا ہے تو بڑی نہیں، میرا خدا بہت بڑا ہے۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو، یہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک چیز اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، دنیا ہزار ہمارے خلاف منصوبے اور پلاننگ کر لے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اور میرے رب نے فرمایا، میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو میری بھی کنڈیشن ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں چندے کی اپیل نہیں کرتا، میں تو صرف آپ کو اتنا کہوں گا، اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ دین ہی کی آبیاری کے لیے یہاں پر یہ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، وہاں جانے والا بچہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ کی رحمت کو کتنا پیار آئے گا۔ اور وہ قادر مطلق اپنے اس ننھے سے بندے کی زبان سے رحمان الرحیم کے لفظ سنے گا تو پروردگار جل جلالہ کی رحمتیں اس بندے پر نچھاور ہوں گی، جس بندے نے اس بچے کو بھیجا یا جہاں پر بھیجا اور جن لوگوں نے تعمیر کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کی آبیاری کے لیے اپنی جیب سے رقم بھی نکالیں، اپنے ٹائم سے ٹائم بھی نکالیں، دین سیکھیں بھی، دین سکھائیں بھی، اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب معاذ اللہ دین مسلمانوں کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، یہ ریسٹرکشن، وہ ریسٹرکشن، یہ پابندیاں، وہ پابندیاں۔ نہیں، دین آپ کا بھلا چاہتا ہے، اور دین ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی کی دعوت کو دہراتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کریکٹ ہونا ہے تو سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو جائیے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی کریکٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ الحمدللہ کل تک کا یہ ہمارا ننھا سا بچہ جو آج حافظ فیصل کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بچے جو گھوم رہے ہیں نا، اسی طریقے سے گھومتے تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بچے، لیکن الحمدللہ آج یہاں پر بہت اچھی طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ کی کوالٹی پریسٹن کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ ساتھ دو، مل کر کے کام کرو، اور الحمدللہ ہمارے جو حضرت علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب ہیں، ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اسی طریقے سے الحمدللہ ایک ادارے کو دیکھ کر ہمیں دوسرے ادارے قائم کرنے کا جذبہ دوسرے علاقے میں ادارہ قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بولٹن کے SDI ایجوکیشن سینٹر کو دیکھنے کے بعد یہاں سینٹر قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا،
اور یہی نہیں، نیدرلینڈ سے آئے ہوئے ساتھیوں نے بھی عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ایسا انسٹیٹیوٹ اور سینٹر ہم وہاں پر بھی قائم کریں گے۔ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے ہم ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اور یورپ کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے، لوگوں کے اطمینان کے لیے، لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، ڈرگز وغیرہ سے بچانے کے لیے، اور ان شارٹ اگر کہوں تو نفع بخش انسان اور اچھا انسان بنانے کے لیے ہم سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، کنیکٹ ہوں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مولانا محمد عارف قادری صاحب اور دیگر ہمارے رفقا جو رات و دن اپنے حساب سے محنت کر رہے ہیں، اور سارے مبلغین محنت کر رہے ہیں، کس کس کا نام لوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کسی کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل سب کی محنتوں کا صلہ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرمائے، اور بس کام دنیا دیکھتی ہے، نیت خدا دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے امام نے اسی لیے کہا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مصائب کے اندر گھرے ہوئے ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، رات کو مصلی بچھا کر روئیں، اپنے رب کو منائیں، توبہ و استغفار کریں، اللہ عز و جل سے مدد طلب کریں، نماز سے مدد طلب کریں، صبر سے مدد طلب کریں، اور یہ نہ کہیں یار کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ ارے بھائی اللہ پر یقین رکھو گے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے وہ راستے نکال دے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے، یعنی اب مارے جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے تو فوج ہے فرعون کی، سامنے دریا ہے۔ لیکن قربان جائیے کانفیڈنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نہ فوج کچھ کر سکتی ہے نہ دریا کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ دریا میں کودیں گے تو دریا ہڑپ کر جائے، اور نہیں کودیں گے تو پیچھے سے فوج مار دے گی، لیکن قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کانفیڈنس پر، کہتے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ عطا فرما دے گا، وہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا نے راستہ دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے راستہ ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں راستہ ہو گیا، وہ نکل گئے۔ فرعون نے سوچا میں بھی اس راستے کا فائدہ اٹھاؤں، لیکن وہ جب دریا میں اترا تو دریا اس کو نکل گئی۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ، فرعون کو ڈبا دیا۔ جانے والے تو دونوں تھے نا، لیکن راستہ ایک ہی تھا۔ جواب ملے گا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا اور فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا۔ خدا پر بھروسہ کرو، وہ مصیبتوں سے نکال کر راحتوں کا سامان ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمارا رب بہت بڑا ہے، ہزار مصیبتیں دکھتی نظر آئیں، تکلیفیں نظر آئیں، اس کی طرف لو لگاؤ،